اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سے حسد، نظر بد، جادو کا روحانی علاج۔ آج میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ اس کو پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ لوگوں کے فائدے کے لیے اسے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ سب سے پہلے نیت، سب سے پہلے دل میں نیت کریں، اے اللہ میں تجھ ہی سے پناہ مانگتا ہوں ہر حسد کرنے والے جادوگر اور شیطان کے شر سے۔ اے رب العالمین اپنے کلام کے وسیلے سے مجھے شفا عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد آپ نے پھر میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور جملہ سامعین جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس کے بعد وضو کرنا اور پاکیزگی حاصل کرنی ہے۔ ممکن ہو تو باوضو ہو کر شروع کریں۔ جسم، لباس اور جگہ پاک ہو۔ خوشبو یا لوبان وغیرہ کا لگانا مستحب سمجھا جاتا ہے، مگر اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں تو یہ ضروری بھی نہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں آپ نے یہ کرنا ہے، قرآنی آیات و صورتیں جو ہیں سب سے مؤثر آیات وہ اب آپ کے سامنے میں بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ، جسے ام القرآن کہتے ہیں، یہ ہر بیماری اور حسد کے لیے شفا ہے۔ اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح آپ نے کرنا ہے، 3 یا 7 بار پڑھ کر اپنے جسم پر پھونکیں، یا آپ نے یہ کرنا ہے کہ پانی میں دم کر لیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آیات الکرسی جو ہے، یہ سورہ بقر کی اللہ لا الہ الا هو حی القیوم، یہ آیت الکرسی آپ نے حفاظت اور روحانی حصار کے لیے سب سے طاقتور آیت ہے۔ اس کا طریقہ کار آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے صبح و شام اور سونے سے پہلے ایک بار ضرور اس کو پڑھنا ہے، اور آخری 2 آیات جو ہیں یہ سورۃ بقر کی، یہ بھی آپ نے آمن الرسول سے شروع کرنی ہے، اور آخری یہ 2 آیات آپ نے پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے حصار میں ان شیاطین کے شر سے لے لیں گے۔ گھر اور جسمانی حفاظت کے لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ 2 آیات رات کو پڑھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 3 کل کی جو صورتیں ہیں، جن کی تفصیل میں آپ کے سامنے آپ بیان کر رہا ہوں، ایک سورہ اخلاص جو ہے، دوسرا سورہ فلق، اور تیسری جو ہے وہ سورہ الناس، یہ تینوں جو صورتیں ہیں آپ نے ان تینوں صورتوں کو کچھ اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر روز سونے سے پہلے ان تینوں کو پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے یہ کرنا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 جو ہیں، فَلَمَّا أَلْقُوا، یہ والی جو صورت آپ کے سامنے ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو جادو یا حسد کے اثرات توڑنے کے لیے قرآن پاک کی یہ بہترین آیات میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسائل جو ہیں یہ حل کریں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 اور 69 جو ہے، قُلْنَا لَا تَخَفْ، یہ آیت جو آپ کے سامنے ہے یہ آپ نے پوری پڑھ لینی ہے۔ خوف، جادو یا باطنی دباؤ سے نجات کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورۃ المومنون کی جو آیت نمبر 115 سے 118 کے ہیں، انہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی ان آیات سے
پناہ مانگا کرتے تھے، وہ خود بھی یہ آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے شیطان کے حسد سے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، دم پھونکنے کا طریقہ کیا ہے؟ اوپر دی گئی جتنے بھی آیات ترتیب سے آپ نے پڑھی ہیں یا میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ نے خود بھی دیکھی ہیں، آخر میں ہاتھوں پر ہلکی پھونک مار دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیا اس کا فوائد ہوں گے۔ اپنے جسم پر، خاص طور پر آپ نے اپنے چہرے پر، اور چہرے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے سینے پر، اور سینے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے سر پر اور پیٹھ پر، آپ نے ان تمام آیات کو جو آپ نے پڑھی تھی وہ پیٹ پر بھی ہاتھ آپ نے پھیر لینا ہے۔ جب آپ یہ سب کام کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی آپ سے حاسدین کے حسد کو دور کر دیتے ہیں۔ یا پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پانی زیتون کے تیل میں پھونک مار کر مریض پر لگائیں یا پئیں، اگر صاف و محفوظ ہو تو اللہ تبارک و تعالی حاسدین کے حسد سے اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ نجات دلائیں گے۔ تو آپ نے روزانہ کا عمل یہ کرنا ہے کہ کس طرح یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ وقت عمل کچھ اس طرح کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ صبح کے وقت 3 مرتبہ، آیات الکرسی آپ نے 1 مرتبہ، 3 مرتبہ شام، سورہ بقرہ کی آیات 3 کول، اور سورہ یونس کی آیت 81-82 سونے سے پہلے 3 کول، آیات الکرسی دم کر کے جسم پر پھیریں۔ ہفتے میں 1 دن سورہ بقرہ مکمل پڑھیں یا سنیں، یہ گھر سے شیطانی اثرات جو ہے یہ ختم کر دیتی ہے۔ پانی یا تیل میں دم کرنے کا طریقہ میں اب آپ کے سامنے بیان کرنے کو جا رہا ہوں کہ آپ نے پانی یا تیل میں دم کرنے کا کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں یہ کرنا ہے کہ ایک صاف برتن میں پانی یا زیتون کا تیل رکھیں، اوپر کی آیات یا کم از کم سورۃ فاتحہ اور 3 کول پڑھ کر اس پر پھونک دیں۔ یہ پانی پئیں یا زیتون کا تیل جسم پر، ماتھا، سینہ، پیٹ، پاؤں پر لگائیں۔ روزانہ یا وقفے سے آپ نے یہ سارا کام ہر روز دہراتے رہنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح آپ کو ان چیزوں سے نجات دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، اور قرآن جو یہ ہے یہ شفا ہے ان تمام بیماریوں کے لیے جو انسان کے جسم پر شیطانی شر جو ہیں یہ پھیلا دیتے ہیں۔ مزید مفید دعائیں قرآن و سنت سے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آیت ہے، اے اللہ ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارا کام آپ نے جب کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پرہیز اور احتیاط بھی کرنی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، حسد اور جادو کے وسوسوں کو دل میں نہ بڑھائیں، ایمان مضبوط رکھیں، حرام یا شرکیہ تعویذ، سفلی عمل غیر شرعی دم و درود سے پرہیز کریں۔ درود شریف کثرت سے پڑھیں، خاص طور پر درود ابراہیمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود ابراہیمی کے صدقے تمام صفتیں دور فرماتے ہیں۔ نماز، صدقہ اور استغفار اس کے ساتھ ساتھ جاری رکھیں۔ اگر آپ علامات سخت ہوں، اگر جسمانی یا ذہنی کیفیت بہت بگڑ رہی ہو، شدید ڈر، بے خوابی، سانس گھٹنا، غشی وغیرہ، تو فوراً طبی ماہر کے ساتھ ساتھ مستند عالم دین سے بھی رابطہ کرنا ہے۔ خود تشخیص نہ کریں بلکہ ان سے مشورہ کرنے کے بعد وہ جو رائے دیں اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ روحانی حفاظتی حصار روزمرہ کی دعائیں بسم اللہ الذی
یہ جو آپ نے صبح و شام 3 بار پڑھنی